بات یہ ہے، ایک تو میں نے اسم گرامی محمد کی بات کی، اس اسم گرامی پر بہت زیادہ گفتگو ممکن ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، جس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو کھڑا کیا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ مکہ۔ مدینہ شریف میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، بنیادی طور پر آپ کی ولادت باسعادت والا شہر مکہ ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ لفظ محمد کے اندر اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، حتیٰ کہ سونا غور کرو تو جس کا نام کا ایمان ہو سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، تو اس کے بعد پھر کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ لفظ محمد کے اندر ہی اگر غور سے دیکھو گے تو ختم نبوت کا پہلو بھی پوشیدہ نظر آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بین الاقوامی عظمتیں ہیں جنہیں مسلمان پوری دنیا کے سامنے للکار کے پیش کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں تجھ سا کوئی نہیں۔ یہی پہلو مکہ کے لفظ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ مکہ کا لفظ معنی ہوتا ہے ہڈی کے اندر کا گدا، مکھ۔ اور مکہ اور مکھ لکھے تو وہ پنجابی میں مکھ لکھو، عربی میں مکہ لکھو تو سپیلنگ بھی ایک ہی ہے۔ وہ مخ العظم، ہمارے لغت والوں نے لکھا ہے کہ مکہ ہڈی کے گدے کو اور مکھ کو کہتے ہیں، اور شہر مکہ کو مکہ کیوں کہا گیا ہے؟ امام راغب نے لکھا ہے سمیت بذالک لانھا فی وسط الارض، مکہ کو مکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے سینٹر میں اس طرح موجود ہے جیسے ہڈی کے سینٹر میں گدا اور مکھ ہوتی ہے۔ ام القرآن کا لفظ بھی قرآن میں ہے، شہروں کی ماں۔ وہاں بھی علماء نے لکھا ہے والارض طویت تحتہا، پوری زمین مکہ کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ اس سے مجھے ایک اور چیز محسوس ہوتی ہے کہ شاید مکہ کی روحانیت اور اس شہر کی روح پہلے سے، اور اس کی حقیقت پہلے سے موجود تھی اور زمین اس کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے اسے زمین کے وسط میں رکھا گیا ہے، بلکہ لغت والے لکھتے ہیں کہ الارض طویت تحتہا، زمین اس کے نیچے بچھائی گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی حقیقت کہیں پہلے سے موجود تھی۔ اور